بتا رہا ہے ہمیں سریا عروج بام ابو حنیفہ بلند تر ہے فلک کی تاروں سے بھی مقام ابو حنیفہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز و محترم ناظرین حضرات، اللہ رب العزت کے بہت بڑا شکر اور احسان ہے کہ ہمیں مسلمان پیدا کیا اور پھر مسلمانوں میں سے ہمیں اہل سنت والجماعت میں شامل کیا، اور اہل سنت والجماعت میں ہمیں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب پر، مسلک پر اور ان کے فقہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہمیں ان کا مقلد بنایا۔ جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ہر اللہ والے کا اور ہر معروف آدمی کا، ہر مشہور آدمی کا جو اللہ والا ہو، دنیا میں اس کے حاسدین اور یہ ہے کہ اس سے حسد رکھنے والے، بغض رکھنے والے، ان کی تعداد بھی کوئی کم نہیں ہوتی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جتنے بڑے امام گزرے ہیں تو اتنے ہی زیادہ ان کے حاسدین گزرے ہیں، اور ان پر طرح طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں جس کے مدلل اور کافی و شافی جوابات ہمارے علماء ہر دور میں اپنی کتابوں میں دیتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ان مشہور اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ معاذ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو تو صرف 17 حدیثیں یاد تھی، وہ تو حدیث کے فن میں ایک معمولی طالب علم بھی نہیں تھے، اگرچہ اس کے بھی بہت تفصیلی جوابات ہمارے علماء نے اور ہمارے اکابر نے اپنی کتابوں میں دیے ہیں، لیکن ساتھیوں نے، طلباء نے کہا کہ ہماری نظر سے نیٹ وغیرہ پر، سوشل میڈیا پر اس حوالے سے کوئی ویڈیو نہیں گزری، لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے محدثانہ مقام پر چھوٹی چھوٹی ترتیب وار ہم کچھ ویڈیوز بیان ریکارڈ کروائیں تاکہ عوام کو اس سے فائدہ ہو، اور وہ بھی عوامی انداز میں، مختصر اور پر اثر، یہ ہماری سوچ ہے۔ تو اسی سلسلے میں یہ پہلی ہماری ویڈیو ہے، اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے، اور اس میں ہم چند مشہور ائمہ جو خود حدیث کے امام تھے اور ان کی رائے کو حدیث کے میدان میں وقت دی جاتی ہے، ایک حیثیت دی جاتی ہے، ان کے اقوال سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جلیل القدر محدث ہونا ہم ثابت کریں گے۔ امام صاحب نہ صرف بہت بڑے محدث تھے بلکہ لوگوں کو محدث بنانے والے تھے، جیسے کہ انشاءاللہ بھی آ جائے گا۔ اس سلسلے میں بغیر کسی وقت ضائع کرنے کے ترتیب وار حوالے دیتا جاتا ہوں، آپ اس پر خود غور فرمائیں، اور ساتھیوں سے میری گزارش ہوگی کہ جو حوالے میں دوں پڑھوں تو اس کی تصویریں بھی اگر ممکن ہو سکے تو اس بیان کے ساتھ لگا دی جائے تاکہ لوگوں کو بالکل تسلی ہو جائے۔ سب سے پہلا حوالہ 405 ہجری کے مشہور اور معروف محدث امام حاکم نشاپوری رحمہ اللہ کی معرفت و علوم الحدیث ہے، جو ہمارے پاس نسخہ ہے وہ طبع ثانیہ ہے، 1977 عیسوی میں یہ شائع ہوا تھا، اور دارالکتب العلمیہ کا نسخہ ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 240 پر وہ لکھتے ہیں: ذکر النوع التاسع والاربعین من معرفت علوم الحدیث، هذا النوع من هذه العلوم معرفت الائمة الثقات المشہورین من التابعین واتباعهم ممن یجمع حدیثهم للحفظ والمذاکرة والتبرک بهم وبذکرهم من المشرق الى المغرب۔ فرماتے ہیں کہ اس نوع کے اندر میں ان مشہور ائمہ اور ان ثقہ ائمہ کا ذکر کروں گا جو تابعین اور تبع تابعین میں سے ہے، جن کی حدیثوں کو جمع کیا جاتا ہے، ان سے حدیثوں کو لیا جاتا ہے، جمع کیا جاتا ہے، اس کا مذاکرہ کرتے ہیں طالب علم آپس میں، اور ان کی حدیثوں کا مذاکرہ کیا جاتا ہے، یاد کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، ان سے تبرک حاصل کرنے کے واسطے۔ اور یہ اتنے ثقہ ائمہ ہیں، اتنے مشہور ائمہ ہیں کہ شرق اور غرب ان کے تذکروں سے منور ہے۔ یہ عبارت لا کر آگے صفحہ نمبر 245 کے اندر اسی عبارت کے تحت وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ذکر کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ امام حاکم نشاپوری جیسے محدث کی نظروں میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ جلیل القدر امام الحدیث تھے کہ جن کی حدیثوں کو لوگ ذوق اور شوق سے جمع کرتے، اس کا مذاکرہ کرتے، اور شرق اور غرب میں جن کی حدیثوں کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ اگلا حوالہ یہ 34 صدی ہجری کے 463 ہجری متوفہ علامہ ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ مشہور عالم ہیں،
ان کی مشہور کتاب التمہید لما فی المعطا من المعانی والاسانید، یہ حدیث ثالث و عشرین کے تحت جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 397 پہ لکھتے ہیں، وہوا ایک حدیث کے ذیل میں اور ایک مسئلے کے ذیل میں، وہوا قول مالک والشافعی و ابی حنیفہ والثوری والاوزاعی و احمد بن حنبل و اسحاق بن راہویہ و ابی ثور و ابی عبید و ہؤلاء ائمۃ الفقہ والحدیث فی اعصارہم۔ دیگر ائمہ کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام واضح طور پر ذکر کر کے آخر میں لکھتے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے زمانے کے فقہ کے امام تھے اور حدیث کے امام تھے۔ امام ابو حنیفہ نہ صرف حدیث بلکہ فقہ کے بھی امام تھے۔ اگلا حوالہ محمد بن کریم شارستانی جو مشہور اور معروف مورخ ہے اور فرقہ باطلہ پر ان کا بڑا کام تھا، یہ اپنی مشہور و معروف کتاب الملل والنحل، یہ صفحہ نمبر 164 ہے، فرقہ صالحیہ کا ذکر جہاں کرتے ہیں۔ ہمارے پاس پشاور کا دارالکتاب کا نسخہ ہے، اس میں لکھتے و ابو حنیفہ و ابو یوسف و محمد بن الحسن کلہم ائمۃ الحدیث۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے دونوں شاگرد یہ اہل حدیث کے امام ہیں، ائمۃ الحدیث ہیں۔ اسی طرح ہمارے اہل حدیث بھائی جن کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں اور بہت زیادہ ان کی آراء کو لیتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے تفردات کو بھی مذہب بنا کر لے لیتے ہیں، وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ذات ہے، جو 728 ہجری متوفہ ان کی یعنی وہ فوت ہوئے۔ ان کی مشہور و معروف کتاب ہے منہاج السنۃ النبویہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 105 الطبعۃ الاولیٰ، اور 1986 کا ہمارے پاس نسخہ ہے۔ اس میں لکھتے ہیں وَأَمَّا مَن لَا يُطْلِقُ عَلَى اللَّهِ اسْمَ الْجِسْمِ كَأَئِمَّةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالتَّفْسِيرِ وَالتَّصَوُّفِ وَالْفِقْهِ مِثْلِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَأَتْبَاعِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ پر جو لوگ جسم کا اطلاق نہیں رکھتے ان میں وہ لوگ شامل ہیں جو اہل حدیث کے بھی امام ہیں، جو اہل الحدیث ہے ان کے بھی امام ہے، فقہ کے بھی امام ہے، تصوف کے بھی امام ہیں۔ اور پھر فرماتے یہ کون لوگ ہیں؟ جو حدیث کے بھی امام ہے، جو فقہ کے بھی امام ہے، جو تفسیر کے بھی امام ہے، جو تصوف کے بھی امام ہیں۔ فرماتے ان میں ائمہ اربعہ شامل ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ائمہ اربعہ میں سے سب سے پہلا نام امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا آتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ ذکر کرتے ہیں، بلکہ یہ منہاج السنۃ النبویہ مجھے ذرا دیں، جلد نمبر اس کی جو اول ہے، اس میں تو امام شافعی رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھتے ہیں من اراد الفقہ فهو عیال علی ابی حنیفہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جس کو فقہ چاہیے ہے تو وہ اس باب میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا محتاج ہے۔ یہ میرے پاس سہیل اکیڈمی کا نسخہ ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، لاہور سے چھپی ہوئی میرے پاس سہیل اکیڈمی، یہ اگر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ حوالہ مجھے بھی یاد آیا، ویسے تو ساتھی لگائیں گے، اور یہ سہیل اکیڈمی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا صفحہ نمبر 259 ہے۔ 259 پر امام شافعی کا حوالہ انہوں نے پیش کیا کہ یہ دیکھیں کہ فقہ میں لوگ امام ابو حنیفہ کے محتاج ہیں۔ آپ کو نظر آ تو امام شافعی رحمہ اللہ جیسا عالم وہ ان کے بارے میں کہہ رہے کہ فقہ کے اندر اگر کسی کو فقہ سیکھنے تو وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا محتاج ہے۔ اسی طرح ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ایک اور شاگرد ہے امام ابن قیم جوزیہ رحمہ اللہ، جو ہمارے اہل حدیث بھائیوں کے ہاں بہت مستند حیثیت رکھتے ہیں، متوفہ 751 ہجری۔ وہ اپنی مشہور کتاب اعلام الموقعین، اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 58 پہ لکھتے ہیں وَأَمَّا طَرِيقَةُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَئِمَّةِ الْحَدِيثِ كَالشَّافِعِيِّ وَالْإِمَامِ أَحْمَدَ وَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَالْبُخَارِي وَإِسْحَاقَ فَأَقْصُ هَذِهِ الطَّرِيقِ۔ دیکھیں فرماتے ہیں کہ تابعین میں سے اور صحابہ کا جو طریقہ اور تابعین کا جو طریقہ اور حدیثوں کے اماموں کا جو طریقہ تھا، اب وہ ائمۃ الحدیث کون ہے؟ فرماتے وہ امام شافعی ہے، امام احمد بن حنبل ہے، امام مالک ہے، امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف ہے۔ اور اس کے اندر اسی کتاب کے اندر جہاں کوفہ کے فقہاء کا ذکر کیا کہ صحابہ کے بعد لوگ ان سے فقہ لیتے تھے، ان سے مسئلہ پوچھتے تھے، اس میں انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی ذکر کیا۔ اسی طرح یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ایک اور شاگرد امام شمس الدین ذہبی، امام ذہبی رحمہ اللہ، جن کو اسماء الرجال میں استقراء تام حاصل تھا اور ایسی عبقری شخصیت تھی کہ جنہوں نے ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا وہ ان کی قدر اور ان کے علم اور ان کے ورع اور ان کے تقوی کو جان سکتا ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے معین فی طبقات المحدثین،
اس کے صفحہ نمبر 47 پر انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو محدثین میں شمار کیا، اور اس کتاب کے مقدمے میں خود لکھتے ہیں فَهَذِهِ مُقَدِّمَةٌ فِي ذِكْرِ أَسْمَاءِ أَعْلَامِ حَمَلَةِ الْآثَارِ النَّبَوِيَّةِ۔ فرمایا یہ چھوٹا سا جو میں نے کتابچہ اور جو میں نے کاپی اور جو میں نے کتاب تیار کی ہے، اس میں میں ان لوگوں کے نام ذکر کروں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے حاملین تھے، ان کو لے کر چلنے والے تھے۔ اور آخر میں اسی کتاب کے آخر میں لکھتے ہیں وَهُنَا انتہا تعریف الکبار المحدثین۔ میری اس کتاب کا آخر یہاں جو بڑے بڑے محدثین تھے ان کا ذکر میرے اس کتاب پر ختم ہوا، اور انہی کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ذکر کیا۔ اسی طرح تذکرۃ الحفاظ ان کی ایک اور مشہور کتاب ہے، اور تذکرۃ الحفاظ کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں صرف ان ائمہ کا انہوں نے ذکر کیا، ائمہ حدیث کا، کہ جو حجہ اور حافظ درجے کے ائمۃ الحدیث تھے۔ اور وہ اہل علم جانتے کہ وہ لوگ ہیں جنہیں 1 لاکھ سے لے کر 3 لاکھ حدیثیں بما متن بما سند یاد ہو۔ اس کے صفحہ نمبر 168 پر انہوں نے کہا کہ ہیں اپنے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ذکر کیا۔ اسی طرح ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عبد الہادی الدمشقی الصالحی، جو ابن الہادی کے نام سے مشہور ہے، امام ابن تیمیہ کے مشہور شاگردوں میں سے ہے، ان کی سوانح بھی لکھی ہے اور ان کی طرف سے دفاع بھی کافی کیا ہے۔ ان کی کتاب طبقات علماء الحدیث، اس کے صفحہ نمبر 260 پر ائمۃ الحدیث میں امام حنیفہ کا ذکر کیا۔ نہ صرف ان کا ذکر کیا بلکہ ان کی شان جب بیان کرتے تو فرماتے ہیں کانا اماما ورعا عالما عاملا متعبدا کبیر الشان لا واعظ السلطان بل یتجر ویتکسب، اور آخر میں لکھتے ومناقب وفضائل کثیرہ۔ اللہ اکبر، جو ہے ان کے مناقب اور فضائل اتنے ہیں جو بیان سے باہر ہیں۔ 8واں والا یہ میرے پاس جو میں آخر میں دینا چاہوں گا وہ 911 صدی ہجری کے امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ ہے، ان کی کتاب طبقات الحفاظ، اس کے صفحہ نمبر 80 پر حفاظ ائمۃ الحدیث میں امام ابو حنیفہ کو شمار کیا۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے ائمہ ہیں، ان میں سے اگر ایک شخص بھی کسی کو حافظ الحدیث کہہ دے، کسی کو امام الحدیث کہہ دے تو وہ حدیث کا امام بن جائے گا۔ اس کے حدیث میں مہارت کے لیے ایک کی گواہی بھی کافی ہے، چہ جائے کہ یہ اتنے بڑے بڑے ائمہ اتفاقی طور پر اپنی کتاب میں اور طبقات میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ٹنڈے بیچنے والا، کدو بیچنے والا، کنڈکٹر، بینگن توڑی بیچنے والا، اس سے پوچھو وہ کہتے ہیں اہل حدیث۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ائمۃ اور امام الحدیث ہونے کی گواہی اتنے بڑے بڑے علماء دیں، اور ان کے بارے میں یہ کہ ان کو تو حدیثیں نہیں آتی تھی، ان کو تو 17 حدیثیں آتی۔ کتنے افسوس کی بات ہے اور کتنی شرم کی بات ہے۔ خدا را آپ ذرا ان حوالوں پر غور کریں اور اپنے دل سے اس بغض کو نکالے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نہ صرف خود حدیث کے امام تھے بلکہ امام بنانے والے تھے، نہ صرف خود محدث تھے بلکہ محدث بنانے والے تھے۔ چنانچہ محی الدین ابو حنیفہ خود محدث بنانے والے تھے۔ چنانچہ محی الدین ابی محمد عبد القادر دمشقی الحنفی القریشی متوفہ 775 ہجری سفیان بن عیینہ کے بارے میں لکھتے اپنی کتاب کے اندر الجواہر المضیہ فی طبقات علماء الحنفیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 230 کان یقول اول من اقعدن الحدیث ابو حنیفہ وفی روایت دخلت کوفة ولم يتم لي 20 سنة فقال ابو حنیفة لأصحابه ولأهل الكوفة جاءكم حافظ علم عمرو بن دینار فقال جاء الناس يسألون عن عمرو بن دینار فأول من صيرني محدثا ابو حنیفة۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے الارشاد فی معرفت علماء الحدیث علامہ قزوینی رحمہ اللہ المتوفہ 446، اس میں بھی روایت ہے کہ دخلت الکوفۃ ولم یتم لی 20 فقال ابو حنیفۃ لاصحابہ ولأہل الکوفۃ جاءکم حافظ علم عمرو بن دینار فجاء الناس يسألوني عن عمرو بن دینار فاول من صیرنی محدثا ابو حنیفۃ رحمہ اللہ۔ امام ابو حنیفہ نہ صرف خود محدث تھے بلکہ بڑے بڑے ائمہ کو محدث بنانے والے تھے، بڑے بڑے ائمہ کو حدیث کا درس دینے والے تھے۔
تو یہ آج کی ویڈیو میں مختصر ان علماء کا ذکر کیا، ان مشہور علماء کا ذکر کیا جنہوں نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ببانگ دہل یہ حدیث کا اور اہل الحدیث کا امام مانا، ائمۃ الحدیث میں سے ان کو شمار کیا ہے۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم اس حوالے سے مزید بھی بہت سی چیزیں آپ کے سامنے لائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ساتھیوں کو اور خاص کر وہ لوگ کہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں اور خاص کر اس حوالے سے اعتراض کرتے، ان تک یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ پہنچائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔